اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو وہ بلند و بالا مقام عطا کیا ہے کہ اگر اولاد ماں باپ کی خدمت کریں تو اللہ پاک انہیں جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے گویا کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی و خوش ہو گئے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ایک نظر آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ میں دیکھ لیا اس نظر سے کہ جس نظر سے آپ کے والدین آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہو گئے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کون سا حج؟ وہ حج جو رب کو اپنی بارگاہ میں مقبول ہو گیا ہو۔ اللہ رب العالمین گھر بیٹھے ہی بنا خرچ کے، بنا کوئی صعوبتیں پریشانیاں اٹھانے کے، خالق کائنات سے خالی ایک نظر کے بدلے میں وہ حج مبرور عطا فرما رہا ہے۔ تو عزیز علیہ السلام، حضرت امام طاؤوس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہو بلکہ میں مختصر سے انداز میں بتاؤں گا کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، اور جب ایک جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں تو بیٹھے بیٹھے تھکنے لگتے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام طاؤوس رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے، اور وہ شخص بستر مرگ پر چلا گیا، وہ شخص چارپائی پر آ گیا، یعنی بیمار ہو گیا۔ اب انہی میں سے ایک بیٹے نے آنے کے بعد یہ کہا اپنے اور بھائیوں سے، یہ کہا کہ اے بھائیوں، میرا ایک فیصلہ ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو باپ کی تیمارداری کرے گا، جو باپ کی ٹریٹمنٹ کرے گا، جو باپ کی دوائی دارو کا علاج یعنی علاج کرائے گا، ان کی دیکھ بھال کرے گا، تو اسے باپ کی میراث سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اسے باپ کی زمین و جائیداد سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اللہ دے کہ یہ جو فیصلہ ہے بالکل برعکس ہے، یعنی بالکل الٹا ہے، کیونکہ ہوتا تو ایسا ہے کہ جو باپ کی دیکھ بھال کرتا ہے زمین و جائیداد سب اسی کے حصے میں رہتی، کب تک؟ جب تک کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ لیکن اللہ اب اس کا فیصلہ سنیں، وہ فیصلے میں کہہ رہا ہے کہ جو باپ کی دیکھ بھال کرے گا، جو باپ کا علاج کرائے گا، جو باپ کی تیمارداری کرے گا، اسے زمین سے جائیداد سے باپ کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ تو عزیز علیہ السلام 3 اور بھائی تھے، وہ راضی ہو گئے، کہا کہ تو ہی باپ کا علاج کرا، ہم تو زمین و جائیداد سے حصہ چاہتے ہیں۔ تو عزیز علیہ السلام اب ان 3 بھائیوں نے زمین و جائیداد سے حصہ لے لیا۔ اب وہ جس نے زمین و جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لیا تھا، امام طاؤوس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کا علاج کرانے لگا، اپنے باپ کی تیمارداری کرنے لگا، اپنے باپ کی خدمت کرنے لگا، اپنے باپ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنی زندگی کا ایام گزار رہا ہے۔ تو عزیز علیہ السلام اب اس کے بعد میں امام طاؤوس رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ وقت گزر جانے کے بعد اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس حال میں انتقال ہوا کہ اس کے والد اس سے راضی اور خوش ہوئے، یعنی اس کے والد اس سے راضی اور خوش تھے۔ اس حال میں اس کا انتقال ہوا والد کا، اب وہ یعنی اس نے زمین و جائیداد سے کوئی حصہ نہیں لیا تھا، اب اس کے جو